اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 سپارے دا 38 لن یستنکف ہرگز آر محسوس نہیں کرن لے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ان یکونا کہ او ہون عبد للہ بندہ اللہ تعالیٰ نے والملائکۃ اور نائی رشتے مقربون مقرب اس نو آر سمجھن یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ خدا بنایا ہے اللہ فرماندے حضرت عیسیٰ کدے بھی اس چیز آر نہیں سمجھن لے آر ان بےزتی محسوس کر یعنی آر نہیں اس گل دا سمجھن لے کہ وہ اللہ تعالیٰ دے بندے نے وہ تے اے سعادت اپنی سمجھتے ہیں اور جڑے مقرب اللہ تعالیٰ دے فرشتے ہیں وہ بھی کدے بھی اس چیز نو آر نہیں سمجھتے میں یستن کے اور جڑا سمجھے عبادت ہی دی بندگی نو یستکبر اور تکبر کرے فسا یحشرہم تو جلدی اللہ جمع کرے گا علیہ جمیع انہاں نو اپنی طرف اب نو اپنے ہاں جمع کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے نہ تو کوئی نبی اتنے تو ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے نا کوئی بھی نبی اور اللہ دے مقرب فرشتے کوئی بھی اللہ دا بندہ کدے بھی اور محسوس نہیں کرن لگا اپنے آپ نو اللہ دا غلام سمجھنے چ اپنے آپ نو بندہ سمجھنے چ بلکہ وہ تے اس چیز نو اپنی سعادت سمجھن گے جہے لوگ اس چیز نو آر سمجھتے ہیں وہ اس وجہ نہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کر اللہ تعالیٰ دی بندگی تو آر محسوس کرتے ہیں اسی کیوں کریے بند وہ تکبر کرتے ہیں تو انہوں نے جلد اللہ تعالیٰ دی ذات جمع کرن گے اپنے ہاں اما الذین آمنوا پھر جہے لوگ ایمان لے کے آئے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیتے یوفیہم اللہ تعالیٰ پورا انہوں دیں گے اجورہم انہوں دے اجر وَيَزِيدُهُمْ اور زیادہ بھی دیں گے من فضلی اپنے فضل اور کرمنا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جڑے تے ایمان لے کے آمدے اور پھر نیک عمل کر دیں انہاں دا اجر اللہ تعالیٰ انہاں نو ایک تے جڑا انہاں نیک عمل کیتا او دا پورا اجر دیں گے بلکہ اس نو اپنے فضل اور کرم نال بدا چڑھا کے دیں گے لیکن جڑا کوئی گناہ کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے اس دی سزا انہوں اتنی لگے اللہ تعالیٰ کریم ہے کرم نوازی ہے فضل ہے کہ وہ اپنے بندیاں نیک عملاں دا اجر اپنے فضل و کرم نال اور زیادہ بدا کے دیں گے وَأَمَّا الَّذِينَ لیکن وہ جنہاں نے یستنکفوا آر سمجھیا بندہ بننے وچ یعنی اللہ تعالیٰ دا بندہ ہونے وچ آر سمجھیا اللہ دے سامنے جھکنے وچ آر سمجھیا وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیتا فَيُعَذِّبُهُمْ اللہ عذاب دے گا انہاں عذابًا علیما دردناک عذاب اللہ تعالیٰ انہاں دیں گے جڑے آر سمجھدے اللہ دا بندہ بننے وچ اللہ تعالیٰ دے سامنے جھکنے وچ آج دی اختیار کریں وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں پوان کی وہ لہم اپنے واسطے من دون اللہ اللہ تو سوا وَلِيًّا کوئی حمایتی وَلَا نَصِيرًا نہ ہی کوئی مددگار یعنی وہ اپنے واسطے نہ تو کوئی حمایتی پوان گے نہ مددگار کوئی بندہ انہاں دا مدد کرنے واسطے تیار نہیں ہونے لگا اللہ تو سوا اگر اللہ چاہے تو مدد کرے یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم آ چکی ہے بے شک تواڈے کول آ چکی ہے برہان روشن دلیل من ربکم تواڈے رب دی طرف وَأَنزَلْنَا اور اسی اتارے لَيْكُمْ تواڈی طرف نورم مبینہ نور درخشاں یعنی اللہ تعالیٰ نے تواڈی طرف ایک دلیل روشن یعنی قرآن پاک آ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف پوری دلیل آ چکی ہے یعنی یہ کتاب آ چکی ہے تو تسی ان سیدھے راستے آ جاؤ فَأَمَّا الَّذِينَ جڑے لوگ آمنوا ایمان لے کے آئے باللہ اللہ تے واعتصموا اور مضبوطی نال پکڑ لیا بھی اس دی رسینوں یا اللہ تعالیٰ دی فَسَيُدْخِلُهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان قریب انہوں داخل کریں گے بِرَحْمَتِ اپنی رحمت وچ مِنْهُ وَفَضْلٍ اور اپنے فضل وچ وَيَهْدِيهِمْ اور پہنچائے گا اللہ تعالیٰ انہوں علیہ اس طرف صراط المستقیم سیدھی راہ یعنی جڑے مان لے آمدن اور اللہ تعالیٰ دی رسی مضبوطی نہ پکڑ لیندے یعنی قرآن پاک میں پکڑ لیندے اس تے عمل کر دیں پھر اللہ تعالیٰ دی ذات اپنی رحمت وچ انہوں داخل کر لیں گے اور اپنے فضل نال سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرن گے یستفتونک تواڈے کول فتویٰ پوچھ دے اے رسول اے حبیب تواڈے کول فتویٰ پوچھ دے قل اللہ تسی فرما دے یفتیکم اللہ تعالیٰ تانوں فتویٰ دیندا فی کلالہ دی میراث دے بعد کلالہ پیچھے اسی پڑھ کے آئے ہیں وراثت دے جدا کوئی وارث نہ ہو یعنی نہ ماں باپ ہوں نہ بچے ہوں نہ بیوی ہو میراث دا کی حکم ان حالکا لیسا یعنی اگر کوئی اس طرح بندہ فوت ہو جائے لیسا جدا نہ ہوئے لہو جس کی کوئی اولاد نہ ہوئے یعنی ولد نہ ہوئے کوئی اولاد نہ ہوئے فَلَهُ اُخْتٌ اس کی بہن ہوئے فَلَهَا نِصْفُ او دے واسطے ادا ماں تارا کا جڑا انہیں چھوڑے ہیں یعنی وہ کوئی وارث نہیں نا والدین بھی نہیں اولاد بھی نہیں بیوی نہیں تو صرف بہن ہے پھر اس بہن کو ادا حصہ ملے گا وَهُوَ يَرِثُهَا
اور وہ وارث ہوئے گا لم یکن لہا اپنی بہن دا اگر نہ ہو اس بہن دا کوئی لہا ولد اودی کوئی اولاد، یعنی جس طرح بھرا ہے اودی صرف بہن ہے تو پھر بہن ادھے دی وارث ہوئے گی، اسی طرح اگر بہن فوت ہوئی ہے اور اودی کوئی اولاد نہیں، وہ کلالہ ہے یعنی کوئی وارث نہیں ہوتا، پھر جڑا بھرا ہے ادا انہوں ہی ملے گا ادا۔ وَإِن كَانَ تَثْنَتَيْنِ اگر دو بہناں ہوں فَلَهُمَا ثُلُثَانِ پھر انہاں دو انہوں لبے گا 2/3، یعنی 3 حصے کریں گے، 2 حصے انہاں شامل ہوں گے، 2/3 انہاں ملے گا۔ مما ترک جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا جتنی بھی وراثت ہوئے گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اگر وارث ہوں بہن وچ بھرا بھی یعنی مرد بھی ہون تے عورتاں بھی ہون تو پھر وہی قانون ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ مرد دا حصہ تے دو عورتاں یعنی دو بہناں دے برابر ہوگا، ایک حصہ جڑا عورت دا تے 2 حصے مرد دے ہوں۔ جو بین اللہ اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے لکم تواڈے واسطے ان تدلوا اپنے سارے احکام تاکہ تسی گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز نو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نو ہر چیز دا پتہ ہے، جو کچھ تسی کردے ہو، تسی حق دیندے ہو کسی نو یا نہیں دیندے، ہڑپ کر جاندے ہو، جو بھی کردے ہو اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں نال بھی واقف ہے، اور اللہ نے جڑے احکام بیان کیتے ہیں انہاں دی حکمتاں نال بھی واقف ہے۔ کہ اللہ دے احکام تے عمل کرو گے تو تہاڈا اپنا ہی فائدہ ہے، اس جہان وچ بھی کامیابی اور اگلے جہان وچ بھی کامیابی۔ وما علینا الا البلاغ۔ فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔